اگر آپ میں بھی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے، یا اللہ پاک، دو محبت کرنے والوں کو جن کے ارادے اور محبت ایک دوسرے کے لیے سچی ہے، یا اللہ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ملا دے۔ یا اللہ ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور کر دے اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ نصیب ایک ایسا لفظ جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، مگر جب پوری شدت سے اثر دکھاتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی سے پہلی بار ملنے پر بھی یوں لگے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں؟ کبھی کسی کی باتیں، مسکراہٹ، خاموشی، سب کچھ دل کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کبھی دل نے بنا کسی ثبوت کے کہا ہو، یہی وہ شخص ہے جو میرے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی یہ سب محسوس کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہر نشانی ایک دل کو چھو جانے والی حقیقت ہے جو آپ کو اپنے دل کے فیصلے پر یقین دلا سکتی ہے۔ پہلی نشانی، سکون کا احساس۔ جب کوئی شخص آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنے میں جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اور تعلق میں نہیں ہوتا۔ وہ شخص آپ کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں دل سے فالتو سوچیں، بے چینی، خوف اور الجھنیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی تھکن یا بوریت کے۔ یہ سکون صرف ایک آرام دہ خاموشی نہیں ہوتا، بلکہ ایک گہرا روحانی اطمینان ہوتا ہے جو صرف تب محسوس ہوتا ہے جب روح کو اپنا اصل مقام مل جائے۔ وہ شخص آپ کے جذبات کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ محبت سے سنتا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ اندر کا سکون جو الفاظ کے بغیر بھی دل کو محسوس ہو، اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آپ دونوں کا تعلق محض دنیاوی نہیں بلکہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری نشانی، بغیر بولے سمجھ جانا۔ جب کوئی آپ کے نصیب میں لکھا ہو تو وہ آپ کی باتیں صرف الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے لہجے، چہرے کے تاثرات اور خاموشی سے بھی سن لیتا ہے۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں تو وہ جان لیتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں یا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنا کسی سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ دلوں کے جڑنے سے آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چھپایا مگر اسے دل سے پتہ چل گیا ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ جذباتی ہم آہنگی دراصل وہ نظر نہ آنے والا رشتہ ہے جو اللہ نے دو روحوں کے بیچ بنایا ہوتا ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے جو فاصلے، وقت یا حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب رشتہ نصیب کا ہو تو اس میں سمجھنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے، صرف دل چاہیے۔ تیسری نشانی، ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنا۔ جب محبت حقیقی ہو اور رشتہ نصیب کا ہو تو انسان سامنے والے کی خامیوں کے باوجود اسے دل سے قبول کرتا ہے۔ اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں، اس کے ماضی کی تلخیاں، سب کچھ جان کر بھی دل کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ قبولیت کسی سمجھوتے کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ محبت کا وہ درجہ ہوتا ہے جہاں انسان دوسرے کو مکمل بنانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اسے اس کی اصل صورت میں اپناتا ہے۔ ایسا شخص جو آپ کی کمزوریوں میں بھی آپ کا حوصلہ بنے، وہ دنیا کا نہیں آپ کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ نصیب میں لکھا ہوا رشتہ انسان کو مکمل کرتا ہے۔
نہ کہ صرف خوشی کے لمحوں میں ساتھ دے۔ چوتھی نشانی خاموشی میں بھی بات ہو جانا۔ محبت کے رشتے میں گفتگو صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ نظریں، چہرے کے تاثرات اور خاموشی بھی باتیں کرتی ہیں۔ جب وہ شخص جو آپ کے نصیب میں ہو سامنے ہوتا ہے تو اکثر الفاظ غیر ضروری لگنے لگتے ہیں۔ ایک ہی نگاہ، ایک خاموش نظر سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دلوں کے درمیان ایک پوشیدہ رابطہ ہے جو بنا کچھ کہے سنے ایک دوسرے کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ جب وہ اداس ہو تو آپ فوراً محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ ٹوٹ رہے ہوں تو وہ بنا پوچھے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ ہم آہنگی کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک روحانی تعلق کی علامت ہے جو کائنات کی گہرائیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ خاموشی میں ہونے والی یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتی، اور یہی محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ چوتھی نشانی دعاؤں میں شامل ہونا۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف وقتی بلکہ مستقل دعاؤں میں بھی آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کب اس کے لیے دعا کرنا شروع ہوئے، مگر ہر سجدے، ہر دعائیا لمحے میں اس کی خیر، اس کی آسانی، اس کی کامیابی اور خوشیوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ دعا صرف زبانی التجا نہیں ہوتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بھول کر صرف اس کے لیے مانگتا ہے۔ اس کی تکلیف، اس کی کمی، اس کی مشکل آپ کو بے چین کر دیتی ہے، جیسے وہ آپ کا حصہ ہو، اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی دعائیں کوئی عام دعا نہیں ہوتی، یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو آسمانوں کو ہلا دیتی ہیں۔ جب دعا کسی دنیاوی مقصد سے نہیں بلکہ بے لوث محبت سے نکلے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ دو دل میں نے ایک دوسرے کے لیے چنے ہیں۔ پانچویں نشانی بار بار اتفاق سے ملنا۔ کوئی کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی اتنی بھیڑ میں، ہزاروں لوگوں کے بیچ، وہی شخص بار بار آپ کے سامنے کیسے آتا ہے؟ کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی کسی تقریب میں، کبھی بے وجہ گزرنے والی راہوں میں۔ بظاہر تو یہ سب اتفاق لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کائنات کے خاص اشارے ہوتے ہیں۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے لکھی گئی ہوں تو کائنات انہیں ملانے کے بہانے خود تراشتی ہے۔ چاہے دونوں ایک دوسرے سے دور بھی ہوں، مگر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی شکل میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بار بار کی اتفاقی ملاقاتیں دراصل تقدیر کے خاکے میں لکھی گئی ہوتی ہیں، جہاں ہر بار وہی چہرہ، وہی آواز آپ کی طرف کھنچتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے روح کی آنکھ چاہیے کہ یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی اور قوت ہے جو آپ کو بار بار اس کی طرف لے جا رہی ہے۔ جب کائنات کسی شخص کو آپ کی زندگی کا حصہ بنانے پر بضد ہو تو سمجھ لیں کہ وہی آپ کا مقدر ہے۔ ایک جیسی سوچ اور خیالات، یہ بہت خاص نشانی ہے۔ جب دو لوگ ایک جیسے خیالات رکھتے ہوں، ان کی ترجیحات ملتی ہوں اور وہ دنیا کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہوں تو یہ کوئی عام آہنگی نہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے جڑا ہوا رابطہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو آپ کے نصیب میں لکھا ہو وہ آپ کی سوچ کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ محبت صرف ظاہری باتوں سے نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی ہم آہنگی سے پروان چڑھتی ہے۔ جب دو لوگ بغیر سمجھے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تو یہ رشتہ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ہوتا ہے، اور روحیں صرف اپنے نصیب والے شخص سے ہی ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ ساتویں نشانی مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ دنیا والے تب ساتھ ہوتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، لیکن جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہو وہ مشکل ترین وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کے غصے، خاموشی، بدگمانی اور کمزوریوں کو سہتا ہے، سمجھتا ہے اور ساتھ نبھاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی ساتھ کھڑا ہو تو وہ محض ایک شخص نہیں، ایک نعمت ہے۔ اس کا ساتھ کسی سائے کی طرح ہوتا ہے
کہ نظر نہیں آتا مگر احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ مشکل وقت کا ساتھ اصل رشتے کی پہچان ہوتا ہے، اور جو اس وقت بھی ساتھ کھڑا رہے وہ قسمت کے لکھے رشتوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ نصیب کے رشتے آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ 8ویں نشانی دل کا گواہ ہونا۔ جب وہ شخص سامنے ہو تو دل بے اختیار کہتا ہے یہی ہے، نہ کوئی منطقی دلیل ہوتی ہے نہ ثبوت، بس دل کی گہرائی سے ایک سکون اور یقین آتا ہے، جیسے کوئی پرانا بچھڑا ہوا رشتہ مل گیا ہو، کیونکہ دل اس حقیقت سے جڑا ہوتا ہے جو کائنات کی تدبیر میں لکھی جا چکی ہے۔ جب آپ اس شخص کی آواز سنیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے، جب اس کی خوشبو آئے تو پرانا احساس جاگ اٹھتا ہے، جب وہ دور ہو جائے تو دل بے چین ہوتا ہے، اور جب قریب ہو تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی خاموش دلیلیں ہیں کہ وہ شخص آپ کی تقدیر کا وہ صفحہ ہے جو آپ کے نصیب میں بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میں نے تجھے بہت پہلے پہچان لیا تھا۔